حج پہلا دن 8 ذی الحجہ آپ نے صرف ایک کام کرنا، اور حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ آپ نے صرف دو کام کرنا، اس کا پانچواں دن 12 ذی الحجہ اس کے اندر بھی آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے اور آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ نے جسے چوما جنت کا حجر دیکھا، ہم نے بھی اسے چوما جب قول عمر دیکھا، صد شکر خدا تیرا آج صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کیا جانے والا حج وہ حج تمتع ہے۔ کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو اکثر یہی حج کرتے ہیں، چونکہ دنیا میں جو دوسرے جو حج ہیں یہ نسبتاً مشکل ہیں، ان میں حرام زیادہ بندنا پڑتا ہے، پابندیاں زیادہ ہیں، تو زیادہ تر لوگ پاکستان سے بھی زیادہ تر لوگ یہ حج تمتع کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ سمپل سا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس میں عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے، پھر حج بھی کرنا ہوتا ہے، اور عمرے کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ جب ایئرپورٹ پہ بیٹھیں گے تو آپ نے احرام باندھنا ہے، اور عمرے کی نیت سے یہاں سے آپ نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد آپ جہاں وہاں پہنچیں گے تو آپ نے طواف کرنا ہے، اور طواف کرنا فرض ہے۔ اور نمبر 3 پہ آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور نمبر 4 پہ آپ نے حلق یعنی گنجا کروانا، یا دوسرے لفظ میں کہ اپنے بال چھوٹے کروانا، یہ حلق یا قصر یہ کروائیں گے۔ اب آپ کا جو عمرہ ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ پر جو موجودہ پابندیاں تھیں، آپ احرام میں تھے، دیگر ضروریات تھیں، وہ آپ کی پابندیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ بغیر احرام کے 8 ذی الحجہ تک رہ سکتے ہیں۔ اب آپ نے 8 ذی الحجہ تک بغیر احرام کے، بغیر کسی شرعی پابندی کے رہنا ہے۔ ہاں، گناہ کبائر سے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جو مسجد نبوی کے بیت اللہ کے تقاضے ہیں، حرمت کے تقاضے ہیں، ان کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے، باقی آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے حج کے حوالے سے۔ اب 8 ذی الحجہ جب آئے گی تو آپ کے حج کے ایام شروع ہو جائیں گے۔ حج کے بنیادی طور پر 5 دن ہیں: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ آپ نے صرف 2 کام کرنے ہیں، اور حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ آپ نے اس کے اندر 3 کام کرنے ہیں۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ آپ نے اس کے اندر صرف ایک کام کرنا ہے، اور حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ اس کے اندر بھی آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور آپ کا حج مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے؟ پہلا دن آپ نے کون سا کام کرنا ہے، دوسرے دن کون سا کام کرنا ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ آپ نے صرف احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھ کے آپ اپنے خیمے مینا میں رہنے لگے، آپ اپنے خیمے میں رہیں۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ آئے گا تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں: وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ۔ وقوف عرفہ یہ فرض ہے، اور وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ وقوف عرفہ کا وقت جو ہے، عرفہ کے میدان کے اندر آپ نے زوال سے لے کر غروب تک، یہ مکمل عرفہ کا وقت ہے، آپ نے میدان عرفات کے اندر رہنا ہے۔ اور مزدلفہ کا وقت آپ مغرب کی نماز جائیں گے مزدلفہ میں ادا کر، وہاں پہنچ جائیں گے مغرب کے وقت، غروب سے پہلے آپ پہنچ جائیں تو مغرب اور عشاء کی نماز آپ مزدلفہ میں عشاء کے وقت کے اندر پڑھیں گے، اور رات آپ نے مزدلفہ کے اندر ٹھہرنے ہیں، اور اس کے بعد صبح صادق سے لے کر غروب سے پہلے تک آپ کے یہ مزدلفہ کے وقت ہوگا، وقوف مزدلفہ کا۔ آپ مزدلفہ کے اندر کچھ گھڑی، کچھ لمحات ٹھہر گئے، آپ کا وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا۔ لہذا اب حج کا تیسرا دن شروع ہو جائے گا۔ حج کا تیسرا دن آپ نے 3 کام کرنے ہیں: تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، تینوں شیطانوں کو کنکریاں آپ نے مارنی ہیں، اور نمبر 2 حج تمتع، دم تمتع جسے دوسرے لفظوں میں ہم قربانی کہتے ہیں، آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اور نمبر 3 تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، حلق یا قصر کروانا۔ حلق یا قصر کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی ٹینڈ کروا لیں، یا یہ کہ اپنے بال چھوٹے کروا لیں، بالکل برابر ہوں، انگریزی سٹائل جس طرح آج کل چل رہا ہے وہ نہیں ہو، بالکل آپ کے بال برابر ہونے چاہیے۔ اب حج کے 3 دن مکمل ہو گئے، اور اب ایک طواف آتا ہے جسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ اب طواف زیارت آپ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ ان تینوں دنوں میں سے کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب حج کا چوتھا دن آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے: تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ تینوں جمرات کو آپ نے، شیطان جو وہاں ہوگا، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، پھر اس سے بڑا شیطان، اس کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اور 5واں دن بھی آپ نے تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اور ان کا وقت کیا ہے؟ ان کا وقت آپ زوال سے لے کر غروب تک، اور غروب کا وقت اس وقت آپ نے شیطان کو کنکری نہیں مارنی، اس وقت آپ نے چھوڑ دینا ہے، پھر ساری رات تک،
सर रात लगे रहें। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप दिन को शैतान को कंकरियाँ ना मारें, इस वजह से कि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा रश होगा, आपके नुकसान होने का या कोई और आराम से आप वो नहीं शैतान को कंकरियाँ मार सकेंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि आप दिन को ना करें, रात के वक्त उठें, तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद के बाद आप निकले, रश कम होता है, आप शैतान को कंकरियाँ मारें। अब आपका हज मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। और सिर्फ एक तवाफ़ रह गया, आप मक्का, आपके हज के अरकान मुकम्मल हो गए, फ़राइज़ अदा हो गए, सिर्फ एक वाजिब रह गया। वाजिब क्या है? तवाफ़ विदा। तवाफ़ विदा क्या होता है कि आप जब मक्का के अंदर गए, मक्का के अंदर हज अदा किया, जब वापस आने लगे तो अलविदाई तवाफ़। इसमें तरीका ये होगा कि आपने वज़ू करना है, वज़ू करके आपने खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाना है, बग़ैर सई के, बग़ैर रमल के और बग़ैर एहराम के, ये आपने चक्कर लगाने हैं। और उसके बाद आपने 2 रकात वाजिब तवाफ़ अदा करनी है। इसके बाद आपके हज, आपके पास आपने जो 70 कंकरियाँ उठाई थी, तो आपके पास तकरीबन 21 कंकरियाँ बाकी बच गई होंगी। अब 21 कंकरियाँ अगर 13 ज़िलहज्जा है और आप मिना के अंदर हैं, तो वो 21 कंकरियाँ शैतान को मार दें। अगर 13 ज़िलहज्जा नहीं है और आप मिना के अंदर नहीं हैं, तो वो आप ज़ाया कर दें, आपका हज मुकम्मल हो गया। अब आप वापस आएंगे और ये कहते आएंगे कि माबूद कदर देखा, अल्लाह का घर देखा, काबा और सफ़ा मरवा हर शाम सहर देखा, रहमत की बहारें हैं, गुल रंग समर देखा, शाहों को गदाओं को एक साथ उधर देखा, आका ने जिसे चूमा जन्नत का हजर देखा, हमने भी उसे चूमा जब कौल उमर देखा, सद शुक्र खुदा तेरा आजिज़ ने वो घर देखा।